رحمت عالم نور مجسم شان برسالت رسول محتشم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت کو نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 100 مرتبہ رحمت کو نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عزت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 1000 مرتبہ رحمت کو نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والا نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور کل بروز قیامت یہ درود پاک پڑھنے والا شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل نماز کے حوالے سے درس کر رہا تھا، ابھی جو نماز کی جو بیسک جو اپڈیٹ جو مسائل ہیں وہ بیان کی جائے کریں گے، کیونکہ اب خاص مسائل رہ گئے ہیں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور نماز کے مقتضیات اور وہ چیزیں جو نماز میں کراہیت پیدا کرتی ہیں وہ ان کے مکروہ تحریمی جو ہے انشاءاللہ اس کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ دنوں کے اندر۔ اب نماز کی شرائط جو ہے انشاءاللہ الحمدللہ میں نے وہ جو ہے بیان کر دی، تفصیل سے بیان کر دی میں نے۔ اب جو ہے نماز کے فرائض انشاءاللہ بیان کروں گا۔ نماز وہ فرائض سے مراد وہ ہے کہ جن کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے، اگر نہ ہوئے ایک چیز رہے گی تو نماز میں آپ کی کیا رہے گی، ٹوٹ جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ اس کو کہتے ہیں فرائض، اس کا میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ، کیا ہے تکبیر تحریمہ؟ اب اس کو نماز میں شاید میں نے بیان کیا نا، نماز کے آپ میں شرط ہے تکبیر تحریمہ، نماز کے فرائض میں بھی ہے تکبیر تحریمہ۔ کیوں اس کو بیان کیا انہوں نے فرائض کے اندر؟ تو فقہاء کرام کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے لیے جو ہے اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا، کیونکہ نماز کے اعمال میں کیا ہے، نماز کو شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے، نماز سے ملا ہوا ہے، نماز کے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کو نماز کے فرائض میں شمار کیا ہوا ہے، اس طرح اس کو نماز کے فرائض میں شمار کیا ہوا ہے۔ نماز کے اعمال میں ہے نا اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا، اس طرح سے شمار کیا۔ دوسرا ہے قیام، کیا ہے قیام کرنا، یعنی کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں، یہ بھی نماز میں کیا ہے فرض ہے۔ اس کے بعد ہے قراءت کرنا، نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں اس کی قراءت کرنا، کیا کرنا قراءت کرنا، قرآن کریم کا پڑھنا، یہ بھی کیا ہے نماز کے اندر کیا ہے فرض ہے۔ اب کتنا فرض ہے، کتنا واجب ہے، کتنا سنت ہے، اس طرح ہو گیا تو تفصیل کرو اس طرح بیان ہوگا۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے رکوع کرنا، آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لیا، آپ نے اس کے بعد کیا کریں گے، آپ قیام کہہ لیا، قیام کر دیا، قیام کریں گے تو قیام کرنے کے فوراً بعد بھی آپ کیا کریں گے، پھر جب کھڑے ہوں گے قراءت کی ضرورت پڑے گی تو آپ قراءت کریں گے۔ اب جیسے ہی آپ نے قراءت کو مکمل کر دیا اب کیا کریں گے آپ تفصیل بیان کروں، کیا کریں گے آپ فوراً رکوع میں چلے جائیں گے۔ آپ کیا کریں گے رکوع میں چلے، رکوع جو کرنا ہے کیا ہے فرض ہے، کیا ہے فرض۔ رکوع سے آپ رکوع مکمل کر لیا آپ نے، رکوع سے آپ اٹھے، اب رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو سجدے میں جانا جو ہے یہ بھی فرض ہے، سجدہ کرنا بھی کیا ہے فرض ہے۔ اس کے بعد قاعدہ عقیدہ کرنا، یہ کیا ہے قاعدہ عقیدہ، اتحیات بیٹھتے ہیں نا، اتحیات میں جب ابھی جو ہے 2 فرض ادا کیے ہیں فجر کے، تو کیا آپ نے اتحیات بیٹھے نا، اس کو کہتے ہیں قاعدہ عقیدہ، آخری اتحیات آخری قاعدہ کرنا۔ اگر 4 فرض پڑھ رہے ہیں، 4 سنتے پڑھ رہے ہیں تو 2 قاعدے سے ہوتے ہیں، 2 اتحیات بیٹھ جاتا ہے، تو پہلے اتحیات اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اول قاعدہ، اور دوسرا وہ ہے قاعدہ عقیدہ آخری قاعدہ۔ جو آخری قاعدہ ہوتا ہے نماز کا وہ ہوتا ہے فرض، کیا فرض، وہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو رہ جائے گا تو نماز سے نماز کیا ہو گئی دوبارہ پڑھنی پڑے گی،
انشاءاللہ بیان کروں گا میں. جیسا کہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ چوتھی رکعت میں آپ ایسے یاد بیٹھنا تھا, آپ بھول گیا, کھڑے ہو گیا, تو یا تو کہ آپ نے 5 رکعت کی مکمل کر دی, اب تعلق رہ گیا آپ کا چوتھی رکعت کا, کیونکہ چوتھی رکعت یہی کا کارا کرنا کیا تھا, آپ نے فرض تھا وہ آپ کا رہ گیا, آپ نے 5 میں جا کے کیا, تو کرنا چوتھی میں تھا, بات ہوئی کہ نہیں ہوئی. انشاءاللہ چھوٹ پہ ہے, انشاءاللہ وہ بیان کرنا ہوگی یا نہیں ہوگی, نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ جب اس کا آئے گا پہلا نمبر تفصیل سے بیان کروں گا. اس کے بعد ہے 7واں خروج بسم عید. خروج بسم عید یعنی کہ خارج ہونا, نکلنا بسم عید. بسم تو کہتے کام کو اپنے کسی کام کے ساتھ خارج ہونا, یہ فرض ہے. یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے اندر السلام علیکم کہنا فرض نہیں ہے. کیا ہے السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ نکلتے ہیں نماز کے لیے, فرض نہیں ہے. کیا فرض نہیں ہے, فرض مطلب یہ ہے کہ نماز سے باہر ہونا, یہ فرض ہے. ہاں السلام علیکم یہ جو کہتے ہیں یہ واجب ہے. کیا ہے ایسا نہ ہو تو کہ معافی کا فرض نہیں ہے, زیادہ ایسے نماز سے باہر ہو جائے گا. کیا ہے السلام علیکم واجب ہے, فرض نہیں ہے. ابھی فرائض کی اجازت واجب ہے ہوگا نا, دوسرا بیان کروں گا, ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. ابھی کیا ہے فرائض کی اجازت. اب تکبیر تحریمہ سب سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ. امام صاحب اللہ اکبر کہنے شروع کرتے ہیں. اب کچھ پیچھے نماز پڑھنے والے کیا کرتے ہیں, اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, اکبر بھی مکمل نہیں ہوا, یہ حضرات جو ہیں ان کو اتنی جلدی نماز پڑھنے کی اللہ کو کہہ کے بڑے شروع ہو گئے. دیکھو آپ ایسے ہوتے ہیں, چلیے شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے ہیں. امام سے پہلے جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیتے ہیں. امام صاحب اکبر کہہ رہے ہیں وہ پہلے شروع کر لیتے ہیں. اگر ایسا ہو گیا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. امام سے پہلے امام کی شروع نہیں, آپ کی مدد سے شروع ہوگی, آپ پہلے نیچے کے کھڑے ہو گئے تو امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. کیا کرنا ہے, ہر معاملے میں امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے, امام سے آگے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے, تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو ایسے نماز نہیں ہوگی. اس کو اگر ایسا ہو جائے پھر کیا کریں, دوبارہ پھر ایسا ہے اللہ کو جائیں گے امام کو بھی شروع کریں. ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ پہلے کہیں شروع کر دیا تو آپ ایسے نماز کو شروع کیجیے, کیونکہ آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی. لہٰذا دوبارہ جو ہے آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کریں. ٹھیک ہے, میں نے آگے جانا ہوتا ہوں. اب دوسرا مسئلہ, امام کو جو ہے رکوع میں پایا, اس بار امام ہمیں کھڑا ہوا ہے, قیام میں ہے, لیکن اگر امام قیام سے رکوع میں چلا گیا, امام جو ہے قیام سے رکوع میں چلا گیا, اب جو ہے اب کیا کیا جائے. اب مفتی کے لیے یہ ہے پیچھے جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے جو آیا ہے اس کے لیے یہ ہے کیا کرے, وہ اللہ اکبر کہے. کیا کرے, اللہ اکبر کہے, ہاتھ چھوڑے اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہے, کھڑا ہونے کے بعد پھر رکوع میں جائے. کیا کرے, اللہ اکبر کہے, تکبیر تحریمہ کہے, اس کا فرض یہ ادا ہو گیا. دوسرا قیام کرے. قیام کرنا کیا تھا فرض, لیکن امام کا رکوع میں چلے گیا ہے تو کیا فرض جو ہے قراءت کرنا نہیں پڑتا نا, لیکن امام کا رکوع میں چلے گئے قراءت کر کے, تو یہ جو بندہ ہے کہ قراءت کرنے والا مقتدی جو ہے یہ قیام کر سکتا ہے. تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار قیام کرے, قیام کر کر پھر رکوع میں جائے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو. ٹھیک ہے, قاعدہ خیال رکھیں کہ جہاں پر کچھ پڑھا جائے گا, جہاں پر کچھ پڑھا جائے گا, قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی ہاتھ میں, تو وہاں پر ہاتھ باندھے جائیں گے. جہاں پر کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا تو وہاں ہاتھ بھی نکالے جائیں گے. سمجھ آ گئی, یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو عیدین کی نماز میں کام آئے گا. جہاں پر کچھ پڑھا جائے گا وہاں ہاتھ باندھے جائیں گے, اور جہاں کچھ نہیں پڑھا جائے گا وہاں ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے. لہٰذا آپ امام کا رکوع میں ہے اور یہ جب شروع کر گئے تو کچھ پڑھنا تو ہے نہیں, ہاتھ کی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا تکبیر کرے, ہاتھ کھولے, سبحان اللہ کی ساتھ کھڑا رہے اور پھر رکوع میں چلے جائے. اگر اللہ اکبر کہتا ہوا ہی رکوع میں چلا گیا تو کیا ہے, کیا ہے اس کی اس کو جو رقم ہے وہ ملے گی. کیوں رقم ملے گی کہ وہ ایک فرض ادا کرنے پر تھا لیکن وہ فرض ادا ہی نہیں کیا.
ٹھیک ہے، نماز پڑھی نہیں جائے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا بیان کروں میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہرحال اب اس طرح اب دوسرا یہ جو شخص جو ہے تکبیر کریمہ کہنے پر قادر نہیں ہے اور اللہ اکبر کہنے پر قادر نہیں ہے لہٰذا ہوگی. ایک یہ دوسرا جو کے اندر یہ پڑھنے پر قادر نہیں ہے. اب اصل میں کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم وہ ہے لا نہیں کیا لا نہیں بلکہ کیا ہے وہ کے بعد جو آتا ہے نا وہ ہے. اصل میں یہ ہے لیکن ہم جو ہے تجویز میں مخالف نہیں آتے، ہماری مشکلات درست نہیں ہے، مخالف بھی درست نہیں ہے، ہمارے پڑھنا بھی نہیں آتا، تو ہم جو ہے غلطیاں کرتے بہت زیادہ. کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ عظیم کو عظیم پڑھ دیتے ہیں، تو اس طرح ہمارا خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا فاصل جاتے ہیں. اگر وہ عظیم کو عظیم پڑھ دیا تو آپ کی بات گئی. کیا ہے؟ آپ کی بات گئی، ہمارا خراب ہوگا تو بات گئی. لہٰذا اس کو سیکھیں. عظیم 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 کی پریکٹس کر نہیں آتا تو سبحان ربی الکریم پڑھنے آپ کیا بولیں؟ سبحان ربی الکریم پڑھنے، یہ پڑھنے کا آپ کو کفایت کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کو کفایت کرے گا جب تک آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے پر قادر نہ ہو جائیں. لیکن جیسے ہی قادر ہو جائے تو پھر آپ پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا عظیم کو عظیم پڑھ دیا ظاہر کر دیا تو آپ کا ترجمہ خراب ہو جائے گا. ترجمہ خراب ہونے کی وجہ سے کیا ہے نماز حاصل ہو جائے گی. اس کا یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں کہتا ہوں انا اقرا فی الکتاب، انا اب حمزہ قاف را حمزہ اقرا فی الکتاب کا معنی کیا ہے؟ میں کتاب میں پڑھتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ میں کتاب میں پڑھتا ہوں. اگر میں کہوں انا اقرا حمزہ کو عین پڑھ دیا اقرا آپ نے حمزہ کا اقرا فی الکتاب تو اس کا معنی کیا رہے گا؟ حمزہ کو عین کی پڑھا تو معنی کیسا خراب ہو گیا کہ میں کتاب میں کھٹ بتاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کھٹ بتانا کا معنی ہو گیا. یعنی کہ حمزہ کو میں نے عین پڑھا تو معنی کتنا عجیب و غریب ہو گیا، معنی میں خسارت پیدا ہو گیا. حمزہ کو عین کو حمزہ پڑھنے کی وجہ سے عین پڑھیں گے تو پڑھانا ہو جائے گا، حمزہ پڑھیں گے تو کیا رہے گا؟ پڑھنا ہو جائے گا. یعنی کہ جو میں بیان کیا حمزہ پڑھیں گے تو صحیح ہو جائے گا، جس پڑھنے کا معنی آ گیا عین پڑھیں گے تو خراب ہو جائے گا. اس حوالے سے اسی طرح دعا پڑھیں گے تو معنی اس سے صحیح رہے گا. اگر زال پڑھ دیا آپ نے یا زا پڑھ دیا تو معنی خراب ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہے دعا. آپ نے زال پڑھ دیا زا پڑھ دیا ظاہر بات ہے دعا، اس کا معنی دعا کے لیے ہونا چاہیے گا جو معنی بیان کیا گیا تھا. آپ نے زا پڑھ دیا زا پڑھ دی تو معنی خراب ہوگا نا، ہمارا خراب ہوگا تو ہمارا خراب کرنا ہو جائے گا. لہٰذا نماز کرو جاتے رہیے خراب ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو ہے اس میں ایک یاد کرنی ضروری ہے. اس میں جو ہے اس کو مخالف خدا کرنا ضروری ہے. اس میں بار بار جو ہے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ بار بار آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی پھر یہ آپ کو ضرور ہوگا، ورنہ جو ہے آزمائش نہیں. دوسرا ہے قیام. کیا ہے؟ قیام مطلب کہ کھڑا ہونا. قیام کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہونا. اب اس کا اصل نتیجہ کیا ہے؟ کبھی کی جانب قیام کا حد قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، بلکہ گھٹنوں تک نہ پہنچے. یہ قیام کا درجہ ہے، اگلا درجہ ہے. اور سیدھا قیام کیا ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو، سیدھا کھڑا ہونا یہ قیام کہتے ہیں. اگلا درجہ کیا ہے؟ ایسے کھڑے ہونا، ایسے کھڑے ہو گئے. یہ سیدھا درجہ ہے، سیدھا قیام بالکل سیدھا کھڑا ہونا، یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے. اگلا کیا ہے؟ ایسے کھڑا ہو جاؤ، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اعلیٰ کیا ہے؟ بالکل اپنے آپ کو سیدھا رکھتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گریہ نہیں کرتے ہوئے. یہ قیام کا ہے. اب قیام اتنی دیر کی ہے جتنی دیر آپ قرات کریں گے. قرآن کی دیر آپ نے پہلا بیان کیا جہاں پر کچھ پڑھیں گے تو وہاں پر جہاں پر قیام کام ہوگا ہاتھ کا ہو جائے گا کچھ پڑھا جائے گا، جہاں پر نہیں پڑھنا تو وہاں ہاتھ کی کام جائے گی. تو قیام اتنی دیر ہے جتنی دیر تک قرات ہے، یعنی کہ جتنی دیر قرات کرنا پڑ رہا ہے اتنی دیر قیام کرنا بھی پڑ رہا ہے. جتنی دیر واجب ہے اتنی دیر قیام کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اتنی دیر سنت ہے اتنی دیر قیام کرنا بھی سنت ہے. اب فرق کتنا ہے وہ اس کا بیان کروں گا. باقی کو قیام جو ہے فرق قرات
کرتی ہے 6 حرف پڑھنا پڑتا ہے. کیا آپ نے 6 حرف پڑھنا 2 جملوں کے ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں. کتنے ساتھ؟ 2 جملے ہوں یعنی کہ ایک ہی جملے میں 6 حرف نہیں ہوں بلکہ 2 جملے ہوں. جیسے الرحمن علم القرآن یا علم القرآن. کیا علم القرآن کتنے حرف آ گئے؟ علم القرآن علم بل 4 ہو گئے بل قرآن 7 ہو گئے. علم القرآن کہہ دیا تو آپ کا کیا ہے؟ فرض ادا ہو جائے گا. اور واجب کیا ہے؟ 2 چھوٹی سی ایسے پڑھنا. کیا پڑھنا؟ چھوٹی سب سے سوچ پڑھنا. سب سے چھوٹی سوچ پڑھنا. یا پھر اس کی مقدار بڑی ایک آیت پڑھنا. یا پھر آسان کی بات ہے یا پھر 29 حروف کی مقدار جو ہے آپ نے آیت پڑھنا. اس میں 29 حروف آتے ہوں. کتنے آتے ہوں؟ 29 کم از کم 29 حروف اس میں آتے ہوں. اس کی مقدار سے آیت پڑھنا. جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس کے اندر 30 حروف آ رہے ہیں. کتنے آ رہے ہیں؟ 30 حروف آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھ کے جو آئے اس کا واجب ادا ہو جائے گا. اس کا واجب ادا ہو جائے گا. ایسا ہی اس کا واجب ادا نہیں ہوگا. اس نے نا کہتے بھائی گاؤں صاحب نے 2 آیتیں بولی کسی پڑھی نہیں ہے تو لہٰذا وہ کی آیت پڑھنا ضروری تھا لہٰذا امام کا واجب رہ گیا تو جب واجب ہو گیا انہوں نے نہیں کیا نماز خراب ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ان کی ضرور کی مقدار جو ہے تو دیکھا جائے گا. اگر ان کی ضرور کی مقدار ہے تو بھی نماز ضرور ہو جائے گی. ہاں کم ہے تو کیا الرحمن علم القرآن کتنے کم ہے نہیں تو اگر ایسا کر دیا تو کیا ہے کم ہے تو پھر واجب ادا نہیں ہوگا. پھر مکمل جو ہے ان کی ضرور کی مقدار تک پڑھنا پڑے گا ورنہ سب سے زیادہ واجب ہو جائے گا. چلو جو ہے قیاس قراءت رکوع سجود قال اخیرہ اور روزے بالکل عیدی انشاءاللہ یہ جو ہے یہ بیسک ہے. انشاءاللہ کل بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی دعوت کے بعد اس میں کچھ بات کرنا ہوگا. پہلا تقبیر تحریمہ میں کہ آپ نے قراءت مطلب سمجھا کوئی سوال نہیں ان دونوں میں باقی کل جو باتیں سوال آئے ہیں. رکوع کے بعد کیا مدت کے بعد کوما ہوتا ہے. کیا کے بعد کرنا جب کھڑے ہو گئے نا تو کوما کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوما. کیا پولیس میں قیاس کریں گے اور کوما پولیس میں قیاس بھی کریں گے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے کیا رکوع کے بعد قیاس کرے گا تو اس میں کم از کم ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں ایک مقدار کھڑا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. اور ربنا اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اور ٹھہرنا ایک کردار ایک ہفتے کی کردار ٹھہرنا واجب ہے. یاد رکھیے گا. رکوع میں بھی ایسا ہے سجدے میں بھی ایسا ہے. اچھا یاد کو عمر پڑیں گے اس طرح کو یاد کرو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے اتنا یاد عمل کرنے اور اس کے دوسروں کو فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. کل بتایا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آپ سوال بھی کریے گا بڑے انشاءاللہ کافی دن جو ہے آپ کی بات آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جل المصطفى وخير المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ہمارے ہمارے اساتذہ کرام ہمارے دین مرشد کی نبی کریم رحمۃ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بے حساب اور شفا اور خیر فرمائے. یا اللہ درس غلط یا اخلاق کے خلاف اور سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. عمل صالح ہونے پرہیزگار والدین کا فرما بردار اور اس کا سچا عاشق رسول بنا. اے اللہ مسلمانوں کو بیماریوں قبضہ داریوں بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جان مدنہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما. یا العالمین رب العالمین مالک کریم ہمارے گھر بار مال جان عزت کو تمام محافظین کی حسد سے شیاطین کے شر سے برے لوگوں کی برائی سے ظالموں کے ظلم سے دہشت گردوں کی دہشت گردی سے تمام جاسوسوں آسیبوں سے تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے آفتوں سے ہماری حفاظت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے راستے بندے سے کر دے پوری آج صورت ایک کو مجبور کی سبحان ربک رب
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.